مردوں پر ریشم پہننا جو ہے وہ حرام ہے، قرآن خاموش ہے اس کے حوالے سے۔ یہ حکم بھی براہ راست تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم جامع ترمذی ترغیب میں اس روایت کو نقل کیا گیا، لا تلبسوا الحریر فإنه من لبس في الدنيا لم يلبس في الآخرة۔ حضور شاہ فرماتے ہیں کہ ریشم نہ پہننا، اس لیے کہ جو دنیا میں ریشم پہنے گا آخرت میں اس کو کوئی لباس عطا نہیں کیا جائے گا، اس کو لباس سے محروم کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ دوسری روایت ہے، یہ بھی بخاری بن ماجہ میں نقل کی گئی، کہ جو شخص دنیا میں ریشم پہنے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے من لا خلاق له فی الآخرہ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جامع ترمذی، قال حرم لباس الحریر والذهب علی ذکور امتی، کہ میری امت کے مردوں پر سونا، گولڈ اور ریشم حرام ہے۔ سو کس نے حرام قرار دیا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے جمعہ مبارک میں نے گولڈ سونے کے حوالے سے بیان کیا کہ حضور نے اپنی امت کے مردوں پر سونا حرام بھی کیا اور اپنے صحابہ میں سے جس کو چاہا اجازت بھی دے دی، خود سونا پہنایا بھی اور بشارت بھی دی، اے سراقہ ابن مالک میں تیرے ہاتھ کی جیبوں میں، تیری کلائی میں کسرہ ایران اس بادشاہ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہنائے بھی تھے۔ اب ریشم حرام ہے، لیکن جہاں حضور نے منع کیا وہاں بعض صحابہ کو رخصت بھی عطا فرما دی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کرتے۔ اور یہ یاد رکھ لے، عقیدہ صحیح ہے، عطائے مصطفیٰ قیامت تک ہے، وہ تقسیم قیامت تک ہے، وہ تقسیم رکی نہیں ہے، ہم کمزور ہو چکے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف اور اختیار کا یہ عالم ہے کہ جس کے لیے چاہے ریشم پہننے کی اجازت دے دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی، عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں جوئیں پڑ جاتی ہیں، ہم اگر کوئی اور لباس پہنے تو ہمیں بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے، ایک روایت میں خارش، ہم کیا کریں یا رسول اللہ؟ ریشم پہنے تو سکون ہوتا ہے۔ فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيرِ، راوی بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں کے لیے حضور نے رخصت عطا فرما دی کہ بھئی تم ریشم پہن لیا کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں فَرَأَيْتُ عَلَيْهَا فِي غَزَاءٍ، اور میں نے ان دونوں شخصیات کو، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر کو دیکھا کہ وہ ریشم پہنا کرتے۔